الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا السلام علیکہ یا بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج یوم شہادت عظمی زینب علیہ ثانیہ زہرا شریکت الحسین علیہ السلام ہے، اور اس غم کی گھڑی میں اور غم کے دن آپ تمام ناظرین، تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص وقت کے امام وارث خون زہرا وارث خون حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھی تعزیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارا سلسلہ جو سوال جواب کا کہ ذات امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جاری و ساری ہے، اور اس کی دوسری کڑی آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا نام قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے اور روش ہے کہ خداوند کریم نے کسی بھی امام کا نام صریحاً اور واضح طور پر قرآن میں بیان نہیں کیا، مگر صفات ائمہ الہدیٰ علیہ السلام بیان ہوئی ہیں۔ اور یہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کے دو معنی ہے، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی، اور باطنی معنی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے اور ائمہ الہدیٰ علیہ السلام ہی بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں کہ جن کی باطنی تفسیر اور جن کے اندر صفات حکومت امام مہدی علیہ السلام ذکر ہوئی ہیں، اور قیام امام مہدی علیہ السلام کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں دو تین آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو کہ مشہور ترین ہیں، اور اس بات کی طرف وضاحت کرتی ہیں اور اشارہ کرتی ہیں کہ ان آیات سے مراد امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت ہے اور قیام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو سب سے پہلے جس آیت میں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا تذکرہ ہے، قیام کا تذکرہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید کے اندر، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیت کے اندر عباد صالحین کا تذکرہ ہے، اور صالح بندوں میں سے وہ ہستی، وہ حجت دوراں یوسف زہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ جن کے قیام کا انتظار اللہ رب العزت بھی کر رہا ہے، اور تمام عالم اسلام اسی کے انتظار میں ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ذکر ہوا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہم ان پر احسان کریں، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں، اور ہم انہی کو وارث بنائیں۔ ناظرین محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ زمین کے وارث بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اور زمین میں جن کو وارث بنایا وہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام اور اس کے بعد ائمہ الہدیٰ علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کا نام قیام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ وہ تیسری آیت کہ جو قیام امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے، ملاحظہ فرمائیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ تو ناظرین محترم، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا یہ ارادہ اور یہ وعدہ ہے کہ خداوند کریم حق کو تمام عالم اسلام تک پہنچا کے رہے گا، اور جن ذریعوں سے، جن طریقوں سے، جن واسطوں سے
دین حق پھیلے گا، ان واسطوں میں سے ایک واسطہ قیام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو امام علیہ السلام کی کما کو معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظہور امام مہدی علیہ السلام تک ہم سب کو پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔